ہاں کرو آپ شیئر کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. میرے عزیز محترم بھائی اور دوستوں، اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے، شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں مسلمان پیدا کیا اور پھر دین کی محنت کے لیے پیدا کیا. تو آج جو لائیو آنے کا مقصد ہے اس کے پیچھے ایک بہت بڑا ریزن ہے، اور وہ ریزن یہ ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے اوپر کچھ الزام لگے ہیں. آج کل بہت زیادہ اس سے سوشل میڈیا کے اوپر اٹھایا جا رہا ہے اور بہت زیادہ اس کے اوپر بات کی جا رہی ہے. ہمارے کچھ ناواقف بھائی ہیں جو اس بات کو پھیلا رہے ہیں کہ مولانا طارق جمیل صاحب کی ایک تصویر چل رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، جس کے اندر مولانا طارق جمیل صاحب کچھ خواجہ سرا کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ وہ خواجہ سرا نے ان کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا ہے، اور اس تصویر کو ایک محبت کے اندر اور ایک عزت دینے کے لیے، ان کو اپنے قریب کرنے کے لیے مولانا طارق جمیل صاحب نے وہ کھنچوائی ہے، جو کہ کسی کی دل آزاری نہیں کرتے. آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ پچھلے دنوں بھی ایک پیج سے کچھ خواجہ سرا جو سینئر ہیں، ان کے ساتھ جونیئر بھی تھے، ان کو لائیو لیا گیا ایک پیج کے اوپر. ان میں ان کے جو بڑے تھے ان کا نام ہے ابو ہریرہ، جن کا اب نام ابو ہریرہ ہے، جو مولانا طارق جمیل صاحب نے تجویز کیا تھا. وہ آپ کو ان ڈیٹیل خود بتائیں گے اس کے حوالے سے. تو ابھی ہم تھوڑی دیر میں ان کو آپ کے سامنے لائیں گے اور ان سے ان باتوں کی تصدیق کریں گے کہ جو یہ تصویر فیس بک کے اوپر چل رہی ہے مولانا طارق جمیل صاحب کے حوالے سے، اس کے اوپر لوگوں کا ان کے اوپر 3 قسم کے اعتراض انہوں نے کیے ہیں. جو پہلا اعتراض انہوں نے کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے اب عورتوں کو بھی بیعت کرنا شروع کر دیا ہے تصویر کے اعتبار سے، کہ جو تصویر لوگوں کو دکھائی جا رہی ہے اس تصویر کی اصل حقیقت کیا ہے وہ آج آپ کو ابو ہریرہ اور ان کے ساتھ جو ان کے دوست ہیں وہ اس بات کی تصدیق کریں گے. اور جو تیسرا الزام ہے وہ یہ ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب کو نعوذ باللہ خواجہ سرا کے اندر ایک دلچسپی زیادہ ہے بنسبت باقیوں کے، کہ وہ باقیوں کو کیوں نہیں تبلیغ کے اندر اتنا فوکس کرتے. تو یہ ساری بات جو ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے. اور جو تیسری بات بڑی اہم جس سے مجھے بڑا دکھ ہوا کہ جو اتنی قربانی کر کے تبلیغ کے اندر جڑے ہیں، جو اپنے گلیمر والی لائف کو، شوبز کی لائف کو، جس کے اندر ان کے ساتھ بابا تھی، آگے پیچھے ان کے لوگ تھے، اور ان سے ٹائم لینے کے لیے لوگ انہیں کتنے کالز کرتے تھے، کتنے دن انتظار کرتے تھے. تو اور جو وہ لوگ تو پہلے بھی ان کو جانتے تھے، لیکن جو تبلیغ میں لگ کر ان کو عزت ملی وہ کیا ہے وہ ہم ان سے جانیں گے. اور کچھ لوگوں کو اس بات کے اوپر بھی اعتراض ہے کہ وہ تبلیغی جماعت کو اس لیے انہوں نے جوائن کیا کہ وہاں پر ان کا چل نہیں رہا تھا، وہاں پر ان کو وہ پوچھ نہیں رہا تھا، تو وہ تبلیغی جماعت میں آ گئے اور ہمیں مان کر دین سکھائیں گے. تو ان کا دین پہ لگنا بھی ان کو اعتراض پہ آ رہا ہے. تو میری بڑی گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ یہ بڑے اہتمام کے ساتھ، اور ہمارے بڑے جن کے اوپر یہ الزام لگا ہے ان کی طرف سے اس بات کی تحقیق کرنے کے لیے ہمیں اجازت ملی ہے کہ ان حضرات کو جن کے اوپر الزام لگا ہوا ہے ان کو جو ہے وہ ہم ان کو لائیو لے کر ان سے یہ بات واضح کریں کہ اس تصویر کے اندر عورتیں ہیں، یہ کون لوگ ہیں، کیا ہیں. اس بات کی تصدیق ہم کریں گے. تو میں آپ کو سب سے پہلے ابو ہریرہ بھائی جو ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ملاقات کراؤں گا، وہ اپنا تعارف دیں گے، اور سب سے پہلے ہم ان سے بات کریں گے کہ یہ جو تصویر کے اندر لوگ ہیں یہ کون لوگ ہیں اور یہ کیا تھا یہ سارا ماجرا. یہ تفصیل ہم ان سے جانیں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اچھا ابو ہریرہ بھائی، آج آپ ہمارے ساتھ ہیں تو آپ ہماری عوام کو تھوڑا سا یہ ضرور گائیڈ کیجیے گا کہ جو ایک تصویر فیس بک پہ چل رہی ہے مولانا طارق جمیل صاحب کے حوالے سے، تو اس کے اندر کہا جا رہا ہے کہ یہ کچھ اور لوگ ہیں، یہ عورتیں ہیں، یہ پتہ نہیں کون 2 نمبر لوگ ہیں، کیا ہیں، اس کے حوالے سے ذرا تصدیق کریں آپ. اچھا بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اللہ پاک کے بڑے احسان ہیں امت محمدی کے اوپر، اللہ کا بڑا انعام ہے. تو اللہ پاک کے کروڑوں انعام ہمارے اوپر، اللہ کی نعمتیں، اللہ کے اذان نے اتنا الحمدللہ. تو میں سب سے یہ کہنا چاہوں گا، یہ جو ایک عجیب سا یہ جو ایشو ہے، تو یہ اللہ پاک کی ذات کی بنائی ہوئی کتنی چیزیں ہیں، اللہ کے ہاں تو ان کی بہت قدر ہے نا. ہاں، اور اللہ نے کسی چیز کو رائگاں پیدا نہیں کیا ہوا. کوئی اندھا ہے تو اللہ کی کوئی حکمت ہے، کوئی بہرا ہے تو اللہ کی کوئی حکمت ہے، کوئی لولا ہے، لنگڑا ہے تو اللہ کی کوئی حکمت، کوئی اللہ کو راز ہے. اللہ کی جو منشا ہے وہ میری آپ کی ایک سوچ سے باہر ہے. جس کو بنایا ہے اللہ ہی نے بنایا ہے. تو ایک تو پہلے کہ انسان جو ہے اشرف المخلوقات ہے، اللہ کا بہت زیادہ قیمتی ایک جو ہے نا مخلوق ہے، اور اللہ پاک انسان سے محبت کرتے ہیں. پھر اللہ پاک نے آپ کو مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا ہوا ہے. پھر اللہ پاک کی امت کی خود تعریف فرما رہے ہیں کہ میں نے بہترین امت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے میرے پر بہت بڑا احسان کیا کہ مجھے ایک خوبصورت امت دے دی. تو امت کے اندر کوئی کمی بیشی کوئی معاملہ ہے تو اللہ پاک کا کوئی نظام ہے. میں یہ سب جو ہے بھائی عثمان نے مجھ سے کچھ بات کی اور یہ سارا کچھ ہے، لیکن ہمارا ایک خواجہ سراؤں کا ایک شعبہ ہے، خواجہ سراؤں کا ایک نظام ہے. اور خواجہ سرا ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے. یہ بھی اللہ کے بنائے ہوئے ہیں. کوئی اندھا ہے، لولا ہے، لنگڑا ہے تو اللہ کا بنایا ہوا ہے، یہ میرا تو آپ کا نہیں ہے کچھ بھی. تو اس میں جو ہے نا وہ کسی قسم کے اعتراضات یہ چیزیں دیکھیں. ہمارا خواجہ سراؤں ہونے کے شعبے کے ناطے سے خواجہ سراؤں کا ایک نظام ہے الحمدللہ. یہ تو اللہ جزائے خیر دے تبلیغ والے بھائیوں کو جو ہمارے اوپر تھوڑی تھوڑی بات کرتے رہے، تو ہمارے اندر یہ اس بات کا شوق پیدا ہو کہ ہم بھی نماز تو سیکھیں، دین کے ساتھ تھوڑا سا جڑ جائیں، زیادہ نہیں. اور دین کے ساتھ جڑنے سے اتنا تو ہمیں دین کا پتہ ہو کہ ہماری جو ہے نا وہ پاکی ناپاکی، جائز ناجائز، حرام حلال، اور ان چیزوں کا ہمیں پتہ ہو. تو اور اتنا دین تو ہر آدمی کو سیکھنا چاہیے، ہر آدمی سیکھنا چاہیے کہ اس کی کم سے کم نماز تو ٹھیک ہو، نماز میں اس کا قرآن ٹھیک ہو، اور قرآن کے ساتھ اس کی جو ہے نا وہ اٹھنا بیٹھنا، اس کا کھانا کھانا، اس کا تو پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی خوبصورت سنت والی زندگی تو سیکھنا ضروری ہے نا. چاہے وہ کوئی خواجہ سرا ہے، کوئی وہ مرد ہے، کوئی عورت ہے، کوئی بزنس مین ہے، کوئی حکومت والا ہے، کوئی بادشاہ ہے، کوئی وزیر ہے، کچھ بھی ہے، تو دین کا کام سیکھنا ہے. آج اگر خواجہ سرا لوگ تبلیغ والوں کے ساتھ جڑ کر دین کو سیکھ رہے کہ ہماری دنیا بھی اللہ آسان کر دے، آخرت بھی آسان کر دے، اس میں وہ کوئی دین سیکھنے سے کوئی خواجہ سرا کوئی عالم اور مفتی نہیں بن جائیں گے، وہ کوئی عالم نہیں بن جائیں گے. ہاں، یا نہ ہی وہ کسی کو کوئی رائے بتائیں. بھائی عرض گزارش ہے ہمارے دلوں کے اندر یہ بات آئی کہ ہم دین کو ضرور سیکھیں. دین سیکھنا تو کوئی بری بات نہیں ہے، کیونکہ بری بات ہے، دین تو سیکھنا چاہیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو سیکھنا اور سنت کا زندگی گزارنا بھائی دوستو، یہ میرے بھائیوں، میرے پیاروں، یہ ہمارا سب کا ذمہ ہے. اچھا ابو ہریرہ بھائی، میں یہاں پر آپ سے ایک بڑا اہم سوال کروں. آپ نے بڑی اچھی طریقے سے لوگوں کو یہ بتایا اور لوگوں کا سامنے رویہ بھی آ رہا ہے کہ لوگ بڑے خوش ہیں آپ کی اس بات سے. لوگوں کے بہت سارے کومنٹس آ رہے ہیں، اس ٹائم پوری دنیا سے آپ کو دیکھا جا رہا ہے. تو اس ایک بات کی تصدیق جس کے حوالے سے میں نے آپ کو لائیو لیا وہ یہ ہے، مولانا طارق جمیل صاحب کے حوالے سے ایک تصویر چل رہی ہے جس کے اندر مختلف خواجہ سرا ہیں، ٹھیک ہے. تو ان خواجہ سروں کے اندر مطلب کہ بہت سارے ایسے اس میں کھڑے ہوئے ہیں جو ہم نہیں پہچانتی کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ کیا ہیں، یہ عورتیں ہیں، یہ مرد ہیں، یہ خواجہ سر ہیں، یہ کیا ہیں. لیکن ہمارے کچھ نادان بھائی وہ اس بات کو بڑا عام کر رہے ہیں کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے اب عورتوں کو بھی بیعت کرنا شروع کر دی ہے. تو کیا یہ بات سچ ہے کہ یہ لوگ عورتیں ہیں، یہ کون لوگ ہیں، اور یہ کیا ماجرا تھا، یہ مولانا سے کہاں ملے، کیا تھی، اور ان کے جو لوگ ہیں وہ کون کون ہیں، کیا آپ ان کو جانتے ہیں؟ بھائی پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا ایک شعبہ ہے خواجہ سراؤں کا. اس میں ہمارے خواجہ سراؤں کے اندر مختلف کیٹاگری ہیں، مختلف شکلیں ہوتی ہیں. اس ہمارے جو خواجہ سرا بھائی ہیں، پہلے تو میں یہ بات کہنا چاہوں گا سب بھائیوں سے، دیکھیں بھائی، کوئی خواجہ ہے تو اللہ کا بندہ ہے، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے اور ان کے لیے ہی نہیں روئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری امت کے لیے روئے ہیں، خواجہ سراؤں کے لیے بھی روئے کہ یہ بھی اپنی دنیا اور آخرت آسان کرے اور آخرت جنت جہنم سے بچ کے جنت میں جانے والے بن جائے.
کے لوگ ہوتے ہیں، یہ مرد خواجہ سرا ہیں. میں آپ سے بار بار دوبارہ گزارش کروں گا، یہ جو مولانا تاج میر صاحب کو اللہ جزائے خیر دے، ان کی تو ہمارے ساتھ شفقت ہے، ان کی تو ہمارے ساتھ ایک وہ باپ کی طرح جو ایک استاد کی جو روحانی ایک شفقت ہوتی ہے اس طرح ہے وہ ہمارے ساتھ. ان کی شکل سے ان کے وہ ایک ان کا اخلاق اور ان کا جو ہمارے ساتھ جو ایک رویہ اپنے شاگردوں کے ساتھ جو ہوتا ہے ایک شب کے ساتھ، ورنہ ہم اتنے ایک خواجہ سراؤں کو جو ایک گھٹیا محسوس کیا جاتا ہے پورے معاشرے میں، لوگ خواجہ سراؤں کو اچھا نہیں سمجھتے، لیکن جب تبلیغ والے یعنی مولانا تاج میر حضرت اللہ ان کی عمر میں برکت دے، ان کی برکت سے آج دین کے اندر ہمارا رجحان بڑھا. تو جو مولانا تاج میر صاحب جو ہمارے ساتھی ہیں وہ ہمارے اپنے ہی بھائی ہیں، وہ مردوں میں سے خواجہ سرا ہیں، عورتوں میں سے نہیں ہیں، وہ مردوں میں سے ایک خواجہ سرا ہیں. یعنی کہ آپ کا کہنا ہے کہ وہ ہوتا یہ ہے کہ کسی کے چہرے پہ داڑھی آتی ہے، کسی کے چہرے پہ داڑھی کے بال نہیں ہوتے، لیکن وہ دین کے ساتھ رجحان تو ہے نا ان کا. اب میرے ساتھ ایک اور خواجہ صاحب میرے ساتھ میرے شاگرد ہیں، آپ ان کو شاید دیکھ رہے ہوں گے میرے ساتھ. جی بالکل بالکل. کہ آپ ان کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، ان کا بھی وقت لگا ہے، ان کے بھی 40 دن لگے ہیں اور ان کے بھی وقت لگے ہیں، اور کئی دفعہ ان کے 40 دن لگے ہیں اور بھی اس سے روزے بھی لگے 3 دن 10 دن لگے ہیں. لیکن یہ کوئی مفتی عالم نہیں بن گئے، یہ دین سیکھنا سب کے لیے ہے، وہاں سیکھ سکتے ہیں. ہمارے بھائی اور خواجہ سرا مولانا تاج میر صاحب کے سمیت کا ہے، وہ تو ماشاءاللہ وقت کے ولی ہیں بھائی، وہ تو وقت کے ولی ہیں. اس کے اندر ایک دو خواجہ سر ہیں جن کا پورا جسم جو ہے وہ کچھ عورتوں سے مشابہت ہے، تو اس کی بنا پہ کہا جا رہا ہے کہ یہ عورتیں ہیں. تو کیا یہ عورتیں ہیں یا خواجہ سر ہیں؟ بھائی وہ عورتیں نہیں ہیں، وہ خواجہ سرا ہیں. خواجہ سرا اس کو کہیں گے نا جس کے بیچارے کی جسمانی کیفیت خراب ہوگی. پرفیکٹ آدمی کو مرد کو تو آپ خواجہ سرا نہیں کہہ سکتے. ظاہر ہے کہ ان کے اندر وہ قدرتی طور پہ ان کے اندر ایک وہ خامی ہے، کمی ہے، تو وہ خواجہ سرا، اس لیے تو وہ خواجہ سرا ہیں. کسی کے چہرے پہ بال نہیں ہے، کسی کا جسم وہ مردوں جیسا نہیں ہے، عورتوں جیسا، یعنی کہ مکس اپ ہے، نہ مرد ہے نہ وہ عورتیں ہیں، تو تھوڑا بہت ان کا جسم ہے، تو اسی لیے تو وہ خواجہ سرا ہے. اب آپ ان کو مرد تو نہیں کہو گے، آپ مرد تو نہیں کہو گے نا، وہ خواجہ صاحب تو اسی لیے ہے کہ ان کا جسم بے ڈول ہے، ان کا جسم مطلب کہ وہ صحیح نہیں ہے، وہ جسمانی اس لیے نہ مرد کہلاتے ہیں نہ وہ عورتیں ہیں. بھائی ہم کہاں جائیں؟ ماشاءاللہ آپ نے بڑے اچھے طریقے سے اپنا یہ اس بات کی تصدیق کی، اور لوگ بھی خوش ہیں، اور لوگ آپ لوگوں سے لائیو جو آپ کو دیکھ رہے ہیں وہ ہمیں بتا سکتے ہیں یہ جو بات آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ اس کے اندر کتنی حقیقت ہے. اور یہ بات آپ نے ان کے زبانی خود سن لی ہے. ابو ہریرہ ہیں، لاہور سے ان کا تعلق ہے، بہت دیر سے یہ تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں، اور خود یعنی تبلیغ میں نہیں لگے بلکہ اجتماع کے اندر اور جماعتوں کے اندر جتنا یہ لوگوں کی نصرت کرتے ہیں اور جتنا یہ لوگوں کو اس کے اندر لے کر آ رہے ہیں، اس میں بڑی قربانی ہے. جس طرح بھی یہ کر رہے ہیں، جتنا بھی کر رہے ہیں، ان کا حق ہے کہ یہ اپنے آپ اپنی سہولتیں لیتے ہوئے لوگوں کو اس دین میں لگائیں. اب میں ایک اور جو بھائی کے ساتھ ہیں ان سے آپ کا تعارف کراؤں گا، ان سے پوچھوں گا کہ لوگ جو ہم پہ الزام لگا رہے ہیں، خواجہ سروں پہ الزام لگا رہے ہیں کہ وہ ان کی کمائی وہاں پر نہیں ہو رہی، اب وہ مفتی بن کر ہمیں تبلیغ کریں گے، تو یہ ہمیں کیا تبلیغ کریں گے؟ جیسے جنید جمشید بھائی رحمۃ اللہ علیہ وہ فوت ہو گئے، لوگوں نے ابھی بھی ان کو نہیں چھوڑا، تو ان کے بارے میں بھی کہتے تھے کہ مراسی جب تبلیغ میں لگتے ہیں تو وہ دین کے اندر فتنہ پھیلاتے ہیں نہ کہ دین. تو آپ سے میرا یہ سوال ہے، آپ کا نام کیا ہے؟ محمد حسنین. جی، تو محمد حسنین بھائی آپ یہ لوگوں کو یہ بتائیں کہ آپ کا تبلیغ کے اندر کوئی وقت لگا ہو یا لگنے کے بعد آپ کو کیا اس معاشرے میں کیا عزت دی گئی اور اس معاشرے میں کیا عزت ملی ہے، یہ تھوڑا سا ہمیں تفصیلی بتا دیں. الحمدللہ میرے 40 دن لگے ہوئے ہیں تبلیغ میں. تو تبلیغ میں آنے سے پہلے لوگ مذاق بناتے تھے، ہنستے تھے، تالیاں بجاتے تھے، بڑے گندے گندے الفاظ سے بلاتے تھے. لیکن جب تبلیغ میں ابھی مجھے مکمل ہدایت نہیں ملی، آپ بھائیوں کی دعاؤں کی ضرورت ہے کہ اللہ پاک مجھے ہدایت دے، نبی کی تمام امت کو ہدایت دے. تو جب میں تبلیغ میں نے 40 دن لگائے ہیں تو الحمدللہ لوگ دعا کے لیے بولتے کہ ہمارے لیے دعا کرنا. جو لوگ مذاق بناتے تھے، تالیاں بجاتے تھے، آج وہی بھائی کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کرنا. ماشاءاللہ یہ بہت بڑی بات ہے. دیکھیں کتنی اچھی بات انہوں نے کہی کہ اب لوگ ہمیں دعاؤں کے لیے کہتے ہیں. پہلے کیا ان کے وہ ہوتے تھے؟ تو کیا اب جیسے سوشل میڈیا کے اوپر ایک بات چل رہی ہے کہ مطلب کہ مولانا طارق جمیل صاحب کو جو ہے وہ خواجہ سروں کے اندر زیادہ انٹرسٹ ہے بنسبت وہ باقیوں کے، اور وہ خواجہ سروں کو زیادہ اہمیت کیوں دیتے ہیں، ان کو زیادہ محبت کیوں دیتے ہیں، وہ اوروں کو نہیں دیتے؟ اس حوالے سے میں آپ سے ہی سوال کروں گا اور پھر آپ سے سوال کرنے کے بعد ابو ہریرہ بھائی سے بھی اس بات کی تصدیق کروں گا. دیکھیے جہاں تک آپ نے یہ سوال کیا ہے، میرا تو یہ جواب بنتا ہے کہ مسلمان بھائی کا فرض ہے کہ ایک مسلمان بھائی کو جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بنا دیا جائے.
تو آج الحمدللہ ہمیں ماں کی گود میں کلمہ ملا، لیکن ہمیں عقل نہیں، شعور نہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ ہم نے جنت میں جانا ہے تو کس طرح جانا ہے، نیک عمل کا، نماز کا، غسل کی ہمیں تو کوئی ترتیب کے کچھ نہیں معلوم تھا. الحمدللہ تبلیغ میں آ کے اس بات کا پتہ چلا ہے. تو جون صاحب علم تو ویسے بھی حاصل کرنا چاہیے، ہر مسلمان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ علم حاصل کرو، ماں کی گود سے لے کے قبر تک علم حاصل کرو. تو یہ ہے مولانا طارق جمیل محنت کر رہے ہیں ہم لوگوں کے اوپر کہ آج ہم غفلت کی نیند میں سوئے ہیں، ہمیں جگا رہے ہیں کہ جاگو نبی کے امتی ہو، جاگو جہنم سے بچ جاؤ اور جنت میں جانے والے بن جاؤ. ماشاءاللہ جی، بڑی سوال کی. تو میں ابو ہریرہ سے یہ سوال کروں گا کہ جیسے فیس بک پہ یہ آ رہا ہے کہ اب یہ جو خواجہ سرا ہیں یہ مولانا طارق جمیل صاحب ان کے اوپر زیادہ فوکس کر رہے ہیں، باقیوں کے نسبت وہ نہیں ملتے، اور مولانا طارق صاحب کو نعوذ باللہ خواجہ سرا کے اندر بہت انٹرسٹ ہے باقیوں کے نسبت. تو کیا یہ میرے لحاظ سے تو نامناسب بات ہے کہ ایک عالم دین کے لیے، تو آپ کا کیا کہنا ہے اس کے اوپر؟ دیکھیں جی، اللہ والے جو ہوتے ہیں نا ان کی نظر سب کے ساتھ ہوتی ہے، اور ایسا نہیں ہے، وہ تو ہمارا خود دل چاہتا ہے کہ ہم مولانا طارق صاحب کے پاس جو ہے نا وہ ان سے کچھ بات سنیں، کوئی اللہ اللہ کی بات کریں، اور پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت باتیں ہمیں بتائیں. ہم جو ہے نا وہ رہنما کی ان کے پاس جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے. تو مولانا طارق جمیل صاحب جو ہیں اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے، وہ تو ان کی معیشت میں نظر ہے، وہ انٹرسٹ کی بات نہیں ہے. اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے. بھائی ہم اگر ان کے پاس جاتے ہیں یا وہ ہمارے ساتھ اگر شفقت والا معاملہ کر رہے ہیں تو یہ ان کا احسان ہے ہمارے اوپر کہ ہمارے گرے پڑے، ہم جیسے گرے پڑے لوگوں کو جو ہے نا کوئی اچھی بات بتا دیتے ہیں، طریقہ بتا رہے ہیں کہ امتی جیتا کیسے ہے، خواجہ سرا کیسے زندگی گزارے. ہاں، اگر اللہ والے نہیں بتائیں گے، اور اگر مولانا طارق صاحب کے پاس جا کر اگر ہمیں تھوڑا سا کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے، اس میں کون سی بری بات ہے، اس میں کیا مولانا طارق کو انٹرسٹ ہو جائے گا؟ بالکل آپ نے صحیح بات کی. تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ آپ نے جیسے پچھلے پروگرام کے اندر اپنا یہ بتایا تھا کہ آپ پہ جو مولانا طارق جمیل صاحب کی بھی محنت ہے آپ سب حضرات پہ، اور تو آپ کو مولانا طارق جمیل صاحب ایک لقب دیا تھا، آپ کا جو نام تھا، اپنے نام کے حوالے سے ذرا تھوڑا سا گائیڈ کر دیں، کیونکہ کچھ لوگوں کو نام سے بھی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، کیونکہ آپ کے نام پہ ایک اور نام پہلے سے استعمال بھی ہو رہا ہے، آپ کے نام پہ استعمال ہو رہا ہے. تو کئی لوگوں نے اپنا آپ کی وجہ سے رکھ لیا ابو ہریرہ، یا مولانا طارق جمیل صاحب نے ان کا رکھا. آپ کا نام کس نے رکھا تھا، اور آپ کا اصل نام پہلے کیا تھا اور اب کیا ہے، اور جو ابو ہریرہ نام رکھا گیا ہے کس کا رکھا گیا ہے سب سے پہلے، اور کس نے رکھا ہے، اس بات کی بھی تصدیق کر دیں. جی، شوبز میں بڑی دیر عرصہ وقت گزرا، 17-18 سال شوبز میں وہ ٹائم گزرا، اور شوبز میں رہتے ہوئے میری جو گرو تھی نا اس نے میرا نام بلی رکھا ہوا تھا، اور بلی آپ کا نام رکھا؟ بلی نام رکھا ہوا تھا. اور جیسے ہی تھوڑا سا دین کی محنت میں جڑے، دین کو سیکھنے کی چیزوں کو، دین کی سنت والی زندگی کو سیکھنے کی محنت شروع کی، تبلیغ والوں کا لفظ خیر چلنا شروع کیا. تو پھر میری ملاقات مولانا طارق جمیل صاحب سے ہوئی. تو ہمارے ساتھ جواد سنگھ صاحب ہمارے امیر تھے شوبز کے جو ہیں، جواد سنگھ صاحب، وہ مجھے لے کے گئے، اور بھی ساتھی ملاقات ہوئی. تو انہوں نے بتایا کہ مولانا اس کا نام شوبز میں بل ہے. تو مولانا طارق جمیل صاحب نے جو اپنی جو شفقت والی نظر فرمائی، وہ جو ان کا جو ایک اللہ والا ہونے کا ایک اندر جو ایک جذبہ ہے، جو ان کے اندر جو اللہ پاک کا ایک نور ہے، اور پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور اولیاء اللہ جیسی جو ان کے اندر ایک جو نور ہے، انہوں نے اپنی محبت اور شفقت سے بات فرمانے لگے. بھائی اس کا نام بلی نہیں، اس کا نام بلیوں کا باپ ہونا چاہیے، یعنی کہ ابو ہریرہ. مولانا طارق جمیل صاحب نے 2012 میں مدرسہ حسنین میں میرا نام ساری جماعت والوں کے سامنے مولانا نے ابو ہریرہ. تو مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ آج گانے والے تھے لوگ، کوئی ہمیں بلی کہتا تھا، کوئی گانے والا کہتا تھا، کوئی ہمیں کس نام سے بلاتا تھا. لیکن جیسے اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے، ذکر والوں کی، قرآن پاک پڑھنے والوں کی، اور درود پاک پڑھنے والوں کی، اور پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ماننے والوں کی جو ہے نا وہ میں محفل میں بیٹھے، تو نام بھی مل گیا ابو ہریرہ. حالانکہ ہم اس نام قابل نہیں ہیں، لیکن اللہ خیر دے، اللہ والے تو اللہ والی ہی باتیں کرتے ہیں، وہ تو شفقت والی بات کرتے ہیں. تو اور جو ساتھی کچھ ایسے بھی میرے نام کو یوز کر رہے ہیں، تو اللہ پاک ان کا بھلا کرے، میں کیا کہہ سکتا ہوں. اللہ صاحب ماشاءاللہ جی، بڑی آپ نے اچھی بات کی، اور بہت بڑی بات ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب جس کو پوری دنیا سے لوگ سننا چاہتے ہیں، مل چاہتے ہیں، آپ لوگوں کو ان کی صحبت نصیب ہوئی. اور پھر سب سے بڑی بات کہ مولانا نے آپ کو یہ لقب دیا. تو میں آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرنا چاہوں گا
کہ ابھی کچھ لوگوں نے, بہت سارے لوگوں نے ہمیں جوائن کیا, تقریباً 1000 لائیو دیکھ رہے ہیں, اور بہت ساری دنیا میں اس کو دیکھا جا رہا ہے. عرب کے ممالک میں اس وقت پتہ چل رہا ہے مجھے, میرے پاس کومنٹس آ رہے ہیں کہ ہم یہاں سے دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں, امریکہ میں, یو کے میں, اور سعودیہ کے اندر, اور انڈیا کے اندر, یہاں پر آپ حضرات کو دیکھا جا رہا ہے. تو جس ٹاپک کے اوپر ہم لائیو آئے تھے کہ مولانا طارق جمیل صاحب پر جو الزام ہے, ان میں سب سے بڑا الزام جو لگا کہ یہ جو تصویر ہے اس کے اندر یہ عورتیں ہیں, یہ مرد نہیں ہیں, یہ خواجہ سارا نہیں ہے, بلکہ طارق جمیل صاحب نے عورتوں کو بیعت کرنا شروع کر دیا. اس کے حوالے سے آپ تھوڑی سی دوبارہ تصدیق کر دیں کہ یہ کون لوگ ہیں, کیونکہ ابھی کچھ لوگوں نے ہمیں جوائن کیا ہے تو ان کے سامنے بھی یہ بات آنی ضروری ہے. پہلے ہم آپ سے کریں گے, پھر دوسرے بھائی سے ہم کر لیں گے. جی دیکھیں جی, میں تو بہت مشکور ہوں, مولانا طارق جمیل صاحب کا بھی اور تبلیغ والوں پہ میں بہت مشکور. اللہ پاک ان کا بل کرے اور اللہ پاک ان کو مکہ مدینہ کی بار بار حاضری نصیب کرے. انہوں نے ہمارے پر جو مہربانی کی ہے, جو ہمارے پاس یہ لوگ چل کر آئے ہیں, اور بھئی ہم تو ان کے بڑے مشکور ہیں, ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں, اور ہم ان کا انتہائی جو ہے نا شکر گزاری والا معاملہ ہے کہ بھئی ان کی مہربانی کہ ہمیں آ کے دین کی کوئی بات بتائی, ہمیں مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری والی محنت سکھانے شروع کی. بھئی ہم تو یہی کہیں گے سارے بھائیوں سے, تو یہ جو ہمارا ایک شعبہ ہے خواجہ سراؤں کا, ان کے اندر ظاہر ہے ہمارا گیٹ اپ مردوں جیسا تو لگے گا نہیں, عورتوں جیسا تو لگے گا نہیں. تو دوبارہ یہ گزارش کرنی ہے آپ لوگوں سے, یہ خواجہ سرا ہیں, اور خواجہ سراؤں کی کوئی بھی کنڈیشن ہو سکتی ہے, وہ عورتوں جیسے بھی لگتے ہیں, وہ مردوں سے بھی ملتے جلتے لگیں گے, تو خواجہ سرا ہیں وہ کوئی وہ نہیں ہے. اس تصویر کے اندر جو لوگ ہیں تقریباً 3 سے 4 لوگ ہیں, ان کے نام آپ کو پتہ ہے؟ جی الحمدللہ, وہ ہمارے ساتھ ان کا وقت لگا, ان کے 4 ماہ لگے ہوئے ہیں. ان کے دائیں طرف بھائی ہمارے بھائی مرسلین ہیں اور لیاقت پور سے ہیں, اور وہ ماشاءاللہ بڑے ایمان والے ہیں. ان کے پچھلے سال الحمدللہ 4 ماہ لگے ہیں, اور الحمدللہ انہوں نے اپنی ساری لائف کو چینج کیا ہے, اور سنت والی زندگی کا ایک اہتمام ہے ان کا. اس کے علاوہ نام ہے جو اور ہیں ان کے ساتھ 2-3 بالکل ہیں, ان کے ساتھ اور بھی ہیں. ہمارے بھائی ریم علی ہیں, ان کا نام ہے, ساتھ میں کھڑے ہیں. وہ سارا مطلب کہ ہمارا شعبہ, اور الحمدللہ آپ تو دعا کریں. آپ سارے مسلمان بھائیوں سے میری آپ سے ریکویسٹ ہے, دعا ہے, آپ دعا کریں. جس گندگی کے گٹر میں ہمارے آج وہاں سے نکل کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی سنت والی زندگی کے اوپر زندگی گزار رہے ہیں, اس میں آپ کو تو خوش ہونا چاہیے. ماشاءاللہ جی, کافی لوگ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں. رزلٹ آپ کے سامنے ہے کہ لوگ آپ کو دعاؤں کے لیے کہہ رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے. تو لوگ آپ کو دعاؤں کے لیے کہہ رہے ہیں, تو جتنے بھی حضرات آپ کو دعاؤں کے لیے کہا ہے, تو آپ دونوں حضرات سے ان کی درخواست ہے کہ آپ ان کے لیے دعا کریں کہ ان کو اللہ تعالیٰ دین کی محنت کے لیے قبول کرے. اب میں آپ سے یہ ایک سوال کروں گا, آپ کا نام کیا تھا؟ محمد حسین. ماشاءاللہ اچھا نام ہے. تو ابھی آپ کا تبلیغ کے اندر چلا لگ چکا ہے, ٹھیک ہے, الحمدللہ. آپ کی اپنی محنت سے آپ کو کسی نے زبردستی چلا نہیں لگوایا؟ زبردستی میرے ساتھ کبھی کسی نے نہیں کی, لیکن یہ ہے کہ کہہ لو کہ تبلیغ والوں نے ترلے کیے ہیں میرے. ہاں, ترلے کیے ہیں, میرے پاؤں تک دبائے, میرے منتیں کی ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ایک رات لگا لو, تھوڑا وقت لگا لو, 1 گھنٹہ لگا لو, ہمیں خوشی ہوگی. اکرام کیا. میں نے آپ سے کہہ دیا ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ جاؤں گا, تو آپ مجھے جونسا ہونا, میں نے بیگ نہیں اپنا اٹھانا, میرا بستر بھی آپ لوگ مسجد میں کرنا. تو انہوں نے میرا اتنا خیال رکھا ہے کہ مجھے الحمدللہ جو مزہ میٹرس پہ آتا تھا نا پہلے, اب وہ مجھے میٹرس میں نہیں آتا ہے. مجھے الحمدللہ مسجد کے فرش پہ سونے کا مزہ آتا ہے. جو سکون کی نیند ہے, جو عزت والی نیند ہے, وہ مجھے الحمدللہ مسجد کی دیواروں میں الحمدللہ. بہت بڑی بات ہے جی کہ دیکھیں آپ کے سامنے کیسے اللہ پاک نے ان کی لائف کو بدلا ہے, اور 100% اگر کوئی نہیں بھی بدلا. اچھا, ایک بھائی نے سوال کیا تھا ابھی آن دا سپورٹ, ہم ان کو بھی جواب دے دیں اسی ویڈیو کے اندر. کچھ خواجہ سرا ہیں جن کی داڑیاں نہیں آئی ہوئی, تو وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ کون لوگ ہیں, یہ وہ کہ پوری عورتیں لگ رہی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. اب وہ عورتیں ظاہر ہے وہ لگیں گی, ان کا ایک فیس ایسا ہے, ان کی داڑھی وہ رکھتے نہیں ہیں, یا وہ جان بوجھ کر نہیں رکھتے, یا وہ لوگوں کو یہ نہیں دکھانا چاہتے کہ ہم مولوی بن گئے ہیں یا سنت اپنا لی ہے, یا ان کو شوق نہیں ہے. اس کے پیچھے کیا راز ہے, مطلب کہ فزیکلی یا روحانی اعتبار سے, یا ان کا دل ہے, ان کا ماننا کیا ہے, اس میں کیا ہے, آپ ذرا تفصیلاً. اچھا, ایسا ہے کہ میری تو اپنی داڑھی تھی, لیکن میں نے نا دودھ ابراہیمی پر کے نا تو پھیرتا رکھے. اچھا, یہ ذرا دوبارہ بتا دیں کس طرح سے آپ کی داڑھی آئی؟ میری
آتی کیونکہ ایک ٹائم گزرا 17 سال داڑھی کے بغیر گزرے اور سنت کے بغیر گزرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تو اس کے بغیر گزرے. اب جب دین کے ماحول میں دل چاہتا تھا کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا چہرہ بنائیں, جیسے سنت رکھیں, جیسے تو میری مجھے کسی ایک پیارے سے بھائی نے کہا کہ بھئی آپ درود ابراہیمی یا درود پاک پڑھ کے آپ اپنے چہرے پہ پھیر دیا کرو اور نفل پڑھ لیا کرو تو اللہ پاک آپ کو داڑھی کی سنت دے دے گا. ہمارے خواجہ سروں کو خواجہ سرا کہتے ہیں جن کی کسی کی داڑھی آئی کسی کی نہیں آئی. بھائی یہ تو ظاہر ہے اندر وہ فزیکلی بھی ان کی فزیکلی پرابلم ہے. اب جن خواجہ سراؤ جو ہمارے پاس ہیں جن خواجہ سراؤ کا تصویر دیکھا ان کے 40 سال ان کے خواجہ سراؤ گزرے, وہاں تو بال رکھنے کی داڑھی رکھنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, وہاں تو ایک لڑکی کا گیٹ اپ ہوتا ہے بھائی. تو اتنے سال گزرے ہیں اب داڑھی ایک دم سے کیسے آ جائے گی. آپ ماشاءاللہ سمجھدار ہیں میرے سارے بھائی مسلمان بھائی, میں سارے بھائیوں سے ایک دم سے نہیں ہو جائے گی 40 دن میں تو ایک دم سے ٹھیک ہو جائے گا, ایسا نہیں ہوتا. اس کے بعد کوئی 3-4 آ جاتے ہیں, کسی کا بالکل نہیں آتے بال, لیکن الحمدللہ وہ دعا تو کرتے ہیں. خواجہ صاحب کا تو یہی ہے نا کبھی داڑھی نہ آئی, لیکن وہ سنت والی زندگی سے یہی سب سے بہتر ہے. ماشاءاللہ جی بہت پیاری انہوں نے بات کی, اور تقریباً سارے میرا خیال ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں دیکھنے والے ان کو اس چیز کا پتہ چل چکا ہوگا. مطلب کہ حضرات ہیں دیکھنے والے ان کو اس چیز کا اندازہ ہو چکا ہوگا کہ یہ جو مولانا طارق جمیل صاحب کے اوپر جو الزام لگے ہیں یہ بے بنیاد ہیں. ان کا اس تبلیغی جماعت سے اس پہ کوئی اثر انداز نہیں ہوا, بلکہ اور ان کا جذبہ ہے کہ لوگوں نے ان کو جو ہے وہ پسند کی ہے. کئی جگہوں پہ تو کامنٹس میں نے یہ خود دیکھا کہ وہاں پر ایک یہ لکھا ہوا تھا کہ تمہیں جلنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ جو حضرات اس چیز کے اوپر جل رہے ہیں اور جو حضرات جو ہے وہ اس بات کا اعتراض کر رہے ہیں کہ اب وہ ان کے پروگرامز کے اندر کون جائے گا, ان کے پروگرامز کون کیا کرے گا. پہلے تو دھمال ہوتی تھی, ڈانس ہوتا تھا, رقص ہوتا تھا, قوالیاں ہوتی تھی, ان چیزوں پہ کون جائے گا. اب اصل جو ان کو جو دشمنی ہے وہ اس چیز پہ ہے کہ اب ختم ہو جائیں گے. تو میرے بھائی وہ جہنم سے بچ گئے, جنت میں جانے والے بن گئے ہیں, تو اس کے اندر اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے. جی بالکل بھائی عثمان نے بڑی خوبصورت بات کی, اور میری آپ سے گزارش ہے, میری آپ سے دیکھیں بھائی یہ جو خواجہ لال ہیں آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں, اگر یہ دین تھوڑا پر آنا چاہ رہے ہیں تو بھائی سارے مسلمانوں کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے. آپ خوش ہو کہ اللہ پاک ان کو گندگی کی گٹر سے نکال کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, اور سب کو ایسے چلنے کی عطا فرمائے جس سے اللہ بھی راضی ہو جائے اور پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہو جائے. ماشاءاللہ جی, اب میں یہاں پر جو ہے وہ اس پروگرام کو اہتمام پہ لے کے آؤں گا, اور صرف ایک میسیج اور صرف ایک لائن کے اندر میں ایک ابو ہریرہ بھائی سے بھی لوں گا, اور جو ساتھ ان کے حسنین بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بھی میں صرف ایک چھوٹی سی بات یہ پوچھوں گا کہ وہ پوری امت کو ایک چھوٹا سا میسیج جس سے جو ہے نا وہ ہماری ذاتی زندگی میں روزانہ کے اعتبار سے کام آئے, ایک ایسا چھوٹا سا میسیج جو کہ وہ دینی اعتبار سے بھی ہمارے کام آ جائے اور دنیاوی اعتبار سے بھی کام آ جائے اور آخرت میں بھی ہمیں اس کا فائدہ ہو جائے. کوئی ایسی نصیحت وہ کرتے ہیں جو رہا بھائی. گزارش تو اور منت اور ترلا یہی ہے سارے مسلمان بھائی جہاں پہ رہتے ہیں پوری دنیا میں, میری ان سے ایک منت اور گزارش ہے بھائی. دیکھو آج امت ٹوٹی ہوئی ہے, کچھ لوگ اللہ کے حکموں سے دور ہیں اور کچھ لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دور ہیں. تو بھائی آپ اور میں مل جل کے ایسی دین کی محنت کر لیں کہ ہمارے سارے مسلمان بھائی جو ہے نا وہ اس محنت کو کرنے والے بن جائے جو آقا علیہ السلام کی اپنی جو محنت تھی کرنے والے بن جائے. ہم سارے کے سارے مسلمان بھائی جو ہے نا وہ اتنی محنت کرنے میں بنے کہ ہر مسلمان جہنم سے بچ کے جنت میں جانے والا بن جائے. بھائی یہ سارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں, اور ہر آدمی اپنی بھی فکر کرے دوسرے کو بھی فکر کرے. تو ظاہر یہ ہے کہ بھائی اس کام کو ماشاءاللہ جی. اب میں آپ سے ایک میسیج لینا چاہوں گا, جس طرح سے ابو ہریرہ بھائی نے میسیج دیا تو آپ بھی کوئی میسیج دے دیں پوری عوام کو. میسیج تو سب کے لیے یہ ہے کہ بھائی اللہ کے راستے پہ تھوڑا وقت لگاؤ,
آپ کو خود پتہ چلے گا، رزلٹ ملے گا کہ کتنا سکون، کتنی عزتیں اور کتنی برکتیں ہیں اللہ کے راستے پہ. اور دعا کریں اپنے لیے بھی، میرے لیے بھی، نبی کی تمام امت کے لیے دعا کریں. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر. ماشاءاللہ جی، بہت شکریہ. اور یقیناً آپ حضرات جو ہیں وہ آپ کو اس بات کی تصدیق ہو گئی ہوگی کہ جتنے بھی الزام مولانا ترج صاحب پہ لگائے گئے ہیں یہ بے بنیاد ہیں، اور یہ آپ کے سامنے یہ دونوں حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے. اگر اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ ان لوگوں تک پہنچائیں جن کی نظر میں مولانا ترج صاحب کی عزت کو اول تو اللہ کی مدد دائی کے ساتھ ہے، ان لوگوں کے ساتھ ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو خوش رکھے، آباد رکھے، اور آپ لوگ بھی خوش رکھے، اور جیسے انہوں نے نصیحت کی اس پہ عمل کرنے والا ہمیں بنا.